बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर 31 दिसंबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि वो हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज जस के नाम से है, कहते हैं दादाजी ये बताइए कि ओवरसीज यूथिया ने केपी के इलेक्शन के बाद, बल्दियाती इंतखाबात के बाद PMLN को क्रश करने की बजाय सर के द्वाले क्यों हो गए? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। पेमेंट का इशू था? नहीं भी, जिन्होंने जितवाना था वो न्यूट्रल हो जाए तो फिर उनके साथ होना चाहिए ना। हाँ, वो सूरत हाल तो पहले ही ऐसी थी, तो पहले सर ने जितवाया था ना। तो अब भी उनका ख्याल था कि सर जितवाए उनको। ठीक है ना, सर दे अपने मिसाइल ने। ताहा फारूकी पूछते हैं, दादाजी आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान की बरामदात तारीख में पहली बार $25 अरब से बढ़कर $25 अरब के करीब 32 अरब डॉलर के करीब हुई है। नहीं हुई है, नहीं उस पेस पे जा रही है जी। हुई नहीं है बेटा, पेस पे जा रही। दोबारा सुन लीजिए जी। क्या आपको नहीं लगता कि रुपए की बेकदरी के बाद बरामदात में ये इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा है? जी जी बिल्कुल। मैं तो हमारा स्टांस ही यही है। स्टांस ही यही रहा है। मैंने कहा जिस पेस से चल पड़ी हैं, इस पेस पे वो $32 अरब भी क्रॉस कर सकती हैं, और इतनी ही रेमिटेंस होंगी। और ये तीसरे साल है इनके आने का, तीसरा साल है। चौथा शुरू हो गया है। हाँ, चौथा साल है, सॉरी, चौथा शुरू हो गया है। बस कर दो, अभी तक तीसरा। दादाजी जाने दे। दूसरी बात ताहा ने ये पूछी कि आपने एक प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान के मजमूई कर्जे पाकिस्तान की GDP से भी बढ़ गए हैं। हाँ जी, बढ़ गए जी। कुछ देर पहले मेरी नज़र से एक रिपोर्ट गुजरी जिसके मुताबिक अमेरिका का GDP तकरीबन $20 ट्रिलियन है, मगर उसके कर्ज $29 ट्रिलियन हो चुके हैं। ये फरमा दीजिए कि ऐसा कौन सा अंसर है जो दोनों मईशतों में फ़र्क डालता है? पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, जो कि लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम है खर्च करने के लिए जो होती है, उसको कहते हैं, वो डिसाइड करती है। प्लस एक्सपोर्ट्स, फिर उनकी एक्सपोर्ट्स भी हैं, और हाई टेक एक्सपोर्ट्स हैं जी। लो टेक एक्सपोर्ट $22 अरब की एक्सपोर्ट नहीं, कितने की? $2200 अरब की। जी जी, सॉरी, $2200 अरब की। चीन की 2300 हुई हैं अब, जिस पर लड़ाई शुरू हो गई। और अपनी चीज अपनी मर्जी के साथ वो देते हैं अमेरिकन जो है। हाँ, और अपनी कीमत पे बाय करते हैं दुनिया से। आगे चलें जी। सिर्फ चाइना ने आके उनको जरा फटा पाया है, अदरवाइज तो वो करते हैं। आगे जी। अच्छा जी, बिलाल अहमद, आपके मैसेज का शुक्रिया। मैपल लीफ सीमेंट के मुतालिक आप पूछते हैं कि आप इस कंपनी को कैसा समझते हैं? देखिए, जब तक तो वो खुद थे ना तारिक सईद साहब, तो फेयर करती थी। जब के सईद उनके साहबजादे आए हैं, सईद तारिक साहब, तारिक सईद के साहबजादे सईद तारिक, ठीक है। अच्छा जी। मतलब कि वो जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के अंदर इतना का गंद किया है, इतना का गंद किया है, ईमान से ताफुन उठना शुरू हो गया। बाप की जो सोबेरिटी का एक इम्प्रेशन मेंटेन किया था और सारी उम्र लगा के उसने किया था, वो सारा उड़ा के रख दिया बेटे ने। नई नस्ल की अपनी तरजीहात होती है। मेरा नहीं ख्याल अब तारिक सईद साहब जो हैं वो कंपनी के मामलात के अंदर दखील हैं। और ये कराची वाला तारिक सईद ना समझ लेंगे, तारिक सईद सहगल जी, ठीक है। तो उनके साहबजादे जो हैं उन्होंने आके बहुत गंद मचाया है। तो मैं अब इस कंपनी के हामी नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज नूरुद्दीन अहमद का है, कहते हैं दादाजी जैसा कि आपने प्रोग्राम में तस्करा किया कि दुबई में $189 का पाकिस्तानी रुपीस के इक्विवेलेंट और लोकल मार्केट में 181 का बिक रहा है, तो आप नहीं समझते कि अभी भी रुपया आर्टिफिशियली, अगर ये कहते हैं कि अगर ये दुरुस्त है, हाँ, तो क्या रुपया जो है वो आर्टिफिशियली ऊपर रखा गया था? जी, या अभी भी ऊपर है? नहीं, अभी ऊपर नहीं है। बेसिकली जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की थी अब कितने महीने हो गए, 36 और 6 42 महीने जी। उस अभी तक उससे रिकवर ही नहीं हो पा रहा। और जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने बंद करवाई, देखिए
کرنسی کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ کس فیکٹر نے طے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس کتنا ہے، یعنی کہ آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں یا امپورٹس زیادہ ہیں۔ اگر آپ کی امپورٹس زیادہ ہوں گی یعنی درآمدات زیادہ ہوں گی، یعنی آپ دوسری دنیا سے زیادہ پیسوں کی چیزیں خرید رہے ہوں گے، تو آپ کی کرنسی ویک ہوگی۔ یہ اس نظام کا جبر ہے جس نظام کے تحت پوری دنیا رہ رہی ہے، اور وہ نظام ہے نظام زر کا، کیپٹلزم کا۔ جب آپ اس کے پیرلل کوئی لے آئیں گے نظام، متعارف کروا دیں گے، وہ کوئی بھی نظام ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ لیکن فی الحال تو اس نظام کے اندر ہم جی رہے ہیں، تو اس کے پیرامیٹرز کے اوپر ہی اس کا انالیسس ہوگا نا، ٹھیک ہوگا؟ تو وہ جو ہے یہ بات ڈٹرمن کرتی ہے۔ اب ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں رہی اس سپیڈ سے، مطلب اس وقت لمحہ موجود میں جب ہم یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری برآمدات، یعنی کہ ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں، ہم جو پیسہ کماتے ہیں، وہ 36 ارب ڈالر ہو جائیں گی، اور یہ بڑا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم اس پہ سیلیبریٹ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اس وقت ہماری برآمدات کم از کم 48 ارب ڈالر ہونی چاہیے تھیں، اگر سپریم کورٹ کے ذریعے جنرل صاحب جو تھے، اپنے فیض حمید صاحب جو تھے، وہ اپنی 3 سال کی محنت ضائع ہونے کا اصرار نہ کرتے اور وہ پیس اکانومی کا چلنے دیتے، اور اگر ہمارے جو پیارے ہیں محبی ہیں ہمارے جنرل آصف غفور صاحب اس بات پہ اصرار نہ کرتے کہ معیشت اگر اچھی نہیں، بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس پہ اصرار نہ کرتے تو اس سال جو جون 2021 میں ختم ہوا ہے، ہماری برآمدات 48 ارب ڈالر ہونا تھی۔ یہ چل دے پہیے وچ ڈانگ دیتی سی نا، اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ سسک رہے۔ اگر اس پیس پہ اس کو چلنے دیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس کو پیس اس لیے بڑھائی تھی کہ یہ جو ہم انفراسٹرکچر بنائیں گے، اس کے نتیجے میں چائنا کی سیمی فنش گڈز یہاں پہ آئیں گی، یہاں پہ وہ تھوڑی سی اس میں ویلیو ایڈیشن ہوگی، مور لگے گی، اور وہ اگلے ملک کو ایکسپورٹس ہو جائیں گی، اور یہاں سے ہم جو رزق حلال کمائیں گے وہ ہم چین کو ان منصوبوں کے قرضے جو ہم لے رہے ہیں یہ واپس کر کے، اور یوں ہم سکے سکے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو نہ صرف کہ وہ چلتے ہوئے منصوبوں کے اندر ہم نے ڈانگ دے کے ان کو روک دیا، ٹھہر سانو دسو اتنے کرپشن ہو رہی سی کہ نہیں ہو رہی، نہ صرف یہ کر دیا بلکہ وہ جو اگر ان سے کوئی منصوبے بن بھی گئے تھے تو ان کو سٹارٹ کرنے میں ڈیلے کر دیا، اور وہ ساری لائبلٹیز جو تھیں وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ سود تو پڑ رہا ہوتا ہے نا آپ کو، وہ تو نہیں نا دیکھتے کہ آپ کے ہاں تبدیلی آ گئی ہے، وہ تو کہتے ہیں پائن قرض دیتا سی پیسے کڈو، اصل زر بھی دو اور شرح اور سود بھی دو، جی جی، پیسے کا جواب پیسے سے، سمپل از دیٹ۔ تو چونکہ یہ امبیلنس کریٹ ہو گیا، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 97-98 کے اندر جو فار ایسٹرن اکنامک کرنسی کرائسس آیا تھا، میں نے اس کرائسس کو کور کیا ہوا ایز اے رپورٹر، مجھے وہاں پہ جانے کا بھی اتفاق ہوا تھا، ملائیشیا گیا تھا میں اس دوران، بلکہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ گیا تھا، ایک کرائسس کے دوران گیا تھا، پھر جب کرائسس ختم ہو گیا تو میں پھر بھی گیا تھا۔ وہاں کے اکانومسٹ سے بھی ہم نے ایسے کر کے بیٹھ کے سنا تھا کہ اس کی کیا وجوہات تھے۔ اس وقت مہاتیر محمد صاحب وہاں کے وزیر اعظم تھے، اور بڑے مقبول وزیر اعظم تھے، بزت تو دوسری دفعہ ہوا نا جو بنے، اس وقت وہ 2-3 ٹرم جیت چکے تھے، بڑے اسٹرانگ اور مضبوط وزیر اعظم سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کہ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے تھائی لینڈ کے اندر آگ لگی اور انہوں نے آگ بجھانے کے لیے وہاں پہ پنگا لے لیا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آج کل ہم افغانستان میں پنگا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح انہوں نے تھائی لینڈ کے اندر پنگا لے لیا۔ اب وہ پھر امپیکٹ اس کا ادھر بھی آنا تھا۔ جارج سوروز جس کو اوپر الزام لگتا ہے اس کرائسس کا، وہ تو تھائی بات میں کھیل رہا تھا، اس کی رنگٹ کی طرف تو توجہ تھی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تھائی لینڈ کی اکانومی کا بیشتر حصہ جو تھا وہ ٹورزم پہ تھا، اب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑا سا ہی ٹرمبل کرنا تھا، اور جناب تھائی بات نے اسپیکولیشن شروع کر دینی تھی، ٹھیک ہے، اور یہی ہوا۔ یہ موصوف اس کو ریسکیو کرنے گئے تھے اپنی طرف سے، جی، مہاتیر صاحب جو تھے، تو نتیجے کے طور پہ بات ذرا لمبی ہو گئی، جی، نتیجے کے طور پہ وہ آگ اپنے گھر لے آئے، اور نہ صرف کہ اپنے گھر لے کے آئے بلکہ ملائیشیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہوئی تھی ایگریکلچر
انڈونیشیا کی ایگریکلچر کے اندر، تو وہ آگ آگے بھی چلی گئی. باقی ممالک کے اندر بھی پھر امپیکٹ گیا. لیکن جارج سوروس سے زیادہ، وہ ایک ملک کے اندر لوٹ مار کر کے نکل جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. جارج سوروس سے زیادہ مسئلہ جو تھا وہ انڈونیشیا کو پڑا، کیونکہ انڈونیشیا ہوسٹ کر رہا تھا یہ جتنے بھی الیکٹرانک گیجٹ بنانے کی جیپنیز انڈسٹری. جب وہاں سے ڈس لوکیٹ ہوئی تھی تو وہ ملائیشیا آئی تھی. جس طرح ان کی جو آٹو موبائل انڈسٹری تھی وہ زیادہ تائیوان گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی، کہاں پر پہنچ گئی. آرٹیفیشلی نہیں روکا ہوا. اس وقت یہ تھا کہ رنگٹ کو باہر آپ ایکسچینج کرتے تھے تو اس کے زیادہ ملتے تھے. ہم نے تو سمٹمز کو سمٹمز کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے نا، اپریہنشن کو یا اپنے کم علم کو تو نہیں کرنا. اس وقت یہ سمٹم ہوا تھا کہ وہ کرنسی اس ملک کی جغرافیائی حدود سے جب باہر انکیش کی جاتی تھی تو اس کے زیادہ پیسے، اس کے زیادہ وہ والے ملتے تھے ایکسچینج کے اندر. تو یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ بہت زیادہ فلائی کر رہا ہے. ایف آئی اے کے کریک ڈاؤن کے باوجود بھی نہیں رک رہا. پیسہ بہت زیادہ فلائی کر رہا ہے اس وقت، اس لیے وہاں پہ پاک روپی سستا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزڈ قوتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ڈالر آنے سے روک رہی ہیں. لوگ کیری بھی تو کرتے ہیں نا ڈالر، جی کرنسی کیری بھی تو کرتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں ڈالر ایتھے ہی چھاڑ جاؤ. جس طرح پاکستان اور بھارت جب بنے تھے تو جو لوگ بھارت سے ہجرت کر کے واگا کے راستے پاکستان داخل ہوئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا سرحد کے اوپر کہ اسلحہ یہیں پہ رکھ جائیں. آپ خیری سلامتی پہنچ گئے پاکستان، اسلحہ یہیں پہ. اور وہ انڈین آرمی کر رہی تھی ود دی ہیلپ آف برٹش آرمی جو یہاں پہ تھی. انہوں نے سارا اسلحہ ادھر رکھوایا. تو بندوقیں شندوقیں ہی ہوں گی نا یار لوگوں کے پاس اس وقت. حد کسی کے پاس توڑے دار بندوق تھی. ٹھیک ہے، کوئی ورلڈ وار سے ملی ہوئی یا لوٹی ہوئی یا جو بھی سلسلہ تھا. برما کے تک تو ورلڈ وار 2 پہنچی تھی نا. تو وہاں سے جو لوگ بگوڑے ہوئے تھے وہ ساتھ میں بندوقیں بھی لے آئے تھے. تو وہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ یہ کشمیر سے جڑا ہوا جو پنجاب تھا وہاں پہ جب لوگ مائگریٹ کیے ہیں ہمارے بزرگ، تو وہ ان کو انگریز نے عطا کی ہوئی تھی یار وہ لائسنس. اسپیشلی اس وقت لائسنس ہونا بندوق کا ایک نمبرداری سے بھی بڑا اعزاز ہوتا تھا، لیکن وہ انہوں نے نہیں لانے دی تھی پاکستان. تو اسی طرح ہی اس وقت ڈالر وہ لوگوں سے وہاں پہ رکھوا لیتے ہیں. جب ایک بندے کو کیش کے اندر پاک روپی زیادہ ملیں گے 10 روپے فی ڈالر تو وہ وہاں پہ کیش کر کے آئے گا نا جی، اور یہاں پہ روپی لے کے آئے گا. تو وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. آگے چلیں. جی حسن علی کہتے ہیں یہ بات بہت ہوتی ہے کہ ایٹمی اثاثے بیچ کر قرض اتارا جائے گا. کیا قرض ادا کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. قرض نہیں اترے گا، قرض وہیں پہ رہے گا. آپ کے ایٹمی اثاثوں کو چلانے کا حق آپ سے چھین لیا جائے گا تو وہ ڈی ایکٹیویٹ ہی ہو گئے. کیا خیال ہے؟ یہ ہوتا ہے اس کی مراد. آپ ایک تو مطلب ہے کہ آپ کا کوئی ایٹمی اثاثہ خرید نہیں سکتا دنیا میں. پہلے آپ نے ایک دفعہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر جناب وہ مسئلہ ہو گیا تھا اور پھر ڈاکٹر قدیر نے اپنی قربانی دے کے تو سر حضرات کو بچایا تھا، ورنہ تو پھنستے تو سر تھے نا کیونکہ حفاظت پہ وہ مامور تھے. تو چودھری شجاعت حسین نے دھوکہ کر دیا تھا ان کے تحت. تو ان سے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں ملک بچ جائے گا تو آپ کو ہم یہ کر لیں گے. تو جو اس نے وعدہ کیا تھا نہ چودھری شجاعت حسین صاحب پہنچنے والے ہیں عنقریب، اللہ تعالیٰ ان کی درازی عمر کرے. عنقریب وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے پاس جانے والے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا جس طرح انہوں نے بگٹی صاحب کو دھوکہ دیا. تو بڑے ٹائم ٹیسٹڈ قسم کے ایجنٹ رہے ہیں چودھری برادران اسٹیبلشمنٹ کے. تو نہیں جی، وہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بک نہیں سکیں گے. وہ ڈی آپ کے ہاتھ سے لے لیے جائیں گے، آپ ایسے سمجھ لیں. اور آپ کو ملنا ملانا بھی کچھ نہیں. ہو سکتا ہے کسی کی کوئی 100-150 کمپنیاں کھل جائیں لیکن قوم کو یا قومی خزانے کو ملنا بھی کچھ نہیں. یہ ہے مسئلہ اصل. جی آسمہ محمود کا میسج ہے کراچی سے. میں اسکول ٹیچر ہوں اور میرا اسکول قائد اعظم کے جناح فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے جو کہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں آتا ہے. جسٹس گلزار یہ اسکول بند کروا رہے ہیں کہ کینٹ سے باہر لے جاؤ. یہ نان پروفٹ ادارہ جس میں 1500 سے زائد غریب بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی خواتین اساتذہ روزگار بھی. کیا کینٹ میں پرائیویٹ اسکول ممنوع ہے؟
اور اب ان کا بنے گا کیا؟ تعلیم نشانے پہ کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ثاقب نثاریہ نسل کے جتنے بھی، میں کیا کہوں وہ مجھے نہ بلا لیں، لیکن یہ ثاقب نثار کی جو گندی لیگیسی ہے نا، جو گندی لیگیسی چھوڑ کے گیا ہے، اس کے ابھی بھی بہت سارے دانے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جی کیا کہیں اس کے اوپر، میرا مطلب ہے پھر وہ ظرف بھی ان کے بہت چھوٹے ہیں، ہمارے لفظ کم پڑ جاتے ہیں. لفظ کم پڑ جاتے ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بچوں کا اپنا پراپرٹی کا بزنس ہے تو وہ اس لیے پراپرٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، ایسی گستاخی نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال لاہور میں بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور بہت سارے دوستوں نے ہم سے فرمائش کی کہ ہم اس کے اوپر ولاگ کریں، تو نہیں کر سکتے. میرا مطلب ہے کہ زیادتی ہو جائے گی، وہ ہم سے وہ ظلم کر رہے ہیں جی. جس طرح انہوں نے نسلا ٹاور والوں سے اور ٹیسوری ہائٹ والوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس طرح ان سکولوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور آپ بھی جی اپنے سکول کے اوپر لکھ کے نا پی اے ایف کا کوئی ادارہ لکھ کے لگا لیں کہ پی اے ایف کے آپ ٹریننگ اسکول ہیں، جو وہاں پہ مال بھی بنا ہو تو وہ پھر اس کو نہیں گراتے جج صاحب جو ہیں، تو آپ بھی اس کے اوپر جی کوئی لگا لیں، پاکستان آرمی پبلک سکول اس طرح کا کوئی بورڈ شورڈ لگا لیں تو وہ گرنے سے بچ جائے گا اور سکول بھی چلتا رہے گا. اس کے علاوہ ہم آپ کو اور کیا کہہ سکتے ہیں جی، بے بس ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا صوتی رشتہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ برقرار رہے، تو اس لیے معذرت چاہتے ہیں. جی کرامت علی پوچھتے ہیں دادا جی ایم فل کیمسٹری اسٹڈی کے لیے لو ریٹ یونیورسٹی لاہور میں. پنجاب یونیورسٹی سمپل. ٹھیک ہے نا، ہاں اگر وہاں پہ داخلہ مل جائے تو. جی ورنہ ایجوکیشن یونیورسٹی بھی دیکھی جا سکتی ہے، یونیورسٹی فار ایجوکیشن ہے ٹاؤن شپ والی، ہاں جی ہاں وہ بھی پرائیویٹ کی نسبت تو لو ریٹ ہی. پچھلے دنوں ان کا ایک وائس چانسلر ان پہ نازل ہوا تھا، وہ بیڑا ہی گرک کاٹ گیا، اس نے بہت سارے کورسز بند کر دیے. اگر یہ کورس بچ گیا ہوا تو. جی نیکسٹ میسج کی طرف دادا جی میں جا رہا ہوں، اور نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے. یار آپ کو پتہ ہے یہ جو نیم سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اور سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، یہاں پہ ٹیچر باقاعدہ سازش کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی بچہ نہ آئے ہماری طرف. اس طرح کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ، فزکس ہو گیا، ٹریڈیشنل سائنسز جو ہیں، میتھ میں تو آنے ہی آنے ہوتے ہیں، اور میتھ کے ٹیچر نے تو باقی کئی جو اور ڈسپلن کے اندر بھی میتھ پڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ اور اضافی پیسے ملتے ہیں. لیکن یہ جو ٹریڈیشنل ڈسپلن ہے نا، اس کے اندر ویسے بھی بچوں کا رجحان کم ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ مینجمنٹ سائنسز کی طرف زیادہ جاتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ڈسپلن کے اندر کوئی بچہ آئے نہ، بچہ یا بچی آئے بھی تو اس کو ڈسکریج کر کے بھگا دیتے ہیں، اور عیاشی کوٹتے ہیں یار، سازشیں کرتے ہیں سارا دن بیٹھ کے، یا پھر ڈیپوٹیشن کروا کے ایچ ای سی میں چلے جاتے ہیں اگر کسی کے جی جاجی وزیر اعظم لگ جائیں تو. جی اگلا میسج پڑھوں. تاہا کا میسج ہے، تاہا ایک پروگرام میں ایک میسج، یہ بار بار جو ہے نا بہت کہنے لگا، اتنے زیادہ میسیجز نہیں پڑھ رہا ہوں بہرحال، لیکن احتیاط کریں. تاہا کہتے ہیں اب اس سوال کا جواب آپ نے مختصر دینا ہے کیونکہ تیاروں سے متعلق ہے. دادا جی آپ نے کئی ویڈیوز میں GF-17 تھنڈر کی کھل کر تعریف کی، مگر کیا بتا سکتے ہیں کہ GF-17 بلاک 3 کے ہوتے ہوئے پاک فضائیہ چین سے JC-10، اگر میں اس کو ٹھیک پڑھ پا رہا ہوں کیونکہ یہ اردو اور رومن دونوں میں لکھا ہوا ہے میسج، کیوں خرید رہی ہے؟ JC-10 جو ہے اس کی یوٹیلٹی اور ہے، اور JF تھنڈر کی یوٹیلٹی اور ہے، ٹھیک ہے. جو ہیوی بامبس ڈراپ کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے JC-10 ہمیں چاہیے. اس کی مینوربلٹی جو ہے وہ اگرچہ اتنی زیادہ نہیں، یعنی جو کام ہم لیتے ہیں نا اس وقت معراج 5 سے، ٹھیک ہو گئے، وہ کام ہمیں، وہ معراج 5 تو ہم 2025 کے بعد ریٹائر کرنا شروع کر دیں گے نا، تو وہ ہمیں چاہیے اس کی ریپلیسمنٹ، معراج کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوگی، تو اس لیے ہمیں یہ کرنا. نمبر 1. نمبر 2، JF-17 ہم جتنا مرضی اعلیٰ بنا لیں، لیکن ایویونکس کے حوالے سے یا دوسری صلاحیتوں کے حوالے سے وہ F-16 کے برابر نہیں پہنچتا. اسی لیے وہ جو 26-27 فروری کو سالگرہ منائیں گے ہم اس کی، جب ہم نے ابھینندن کو کوٹ لگانی تھی تو ہمیں F-16 اڑانا پڑا تھا. آپ کو یاد ہے کس بات کی کوٹ ہے دادا جی؟ F-16 اڑانا پڑا تھا، چائے پلائی تھی یار دادا جی، چائے پلائی تھی یار.
सारा स्क्रिप्टेड था। नहीं स्क्रिप्टेड नहीं था, ओ यार वो एक साजिशी थ्योरी है, लेकिन उसमें F-16 उड़ा था, ठीक है। सर्विलेंस वही कर रहा था ना? और नहीं, वो पीछे था कि वो क्या था भला कि तुम इनकी कुंडी खड़का के आ जाओ, वो बाहर आएंगे तो हम उनको चपेड़े मारेंगे। ये होता है भलो, तो चपेड़े मारने के लिए F-16 भेजा था, क्योंकि JF थंडर 17 जो था वो चपेड़े नहीं मार सकता था, क्योंकि उधर से उन्होंने मिराज 2000 उड़ाया हुआ था, राइट। तो हर जहाज का अपना काम होता है, कोई कुंडी खड़का के भाग आता है, कोई बम फेंक के भाग आता है, और वो अगर से उड़े तो अगे चपेड़ा मारन वास्ते होर जहाज कढ़ना पैंदा है। तो जब तक हमारा JF-17 थंडर चपेड़े मारने जोगा नहीं होता, हम उसके एविडेंस से प्रूव कर रहे हैं। देखिए लड़ाई में बड़े भाई को बंदा बुलाता है ना, हाँ इसको बुला रहा है, हर काम के लिए साथ जाता है ना बंदा। एने दूसरे की धोती खींचनी है, एने डांग फेरनी है, ठीक है, एने फायर कर देने ने बाद में ताकि पार्टी दौड़ जाए। मतलब लड़ाई जब होती है मोहल्ले में, गांव में, तो इस तरह होता है ना। तो जो फंक्शन हमने लिया था बम फेंकने के लिए अपने गैंडे से, उसको हम गैंडा कहते हैं, हमारा जो मिराज 5 है, वो काम की चाहिए हमें ना उसके लिए। और F-16 जो है वो हम उसको कह रहे हैं अमेरिकन को कि इम्प्रूव्ड वर्जन दे दें, अमेरिकन नहीं मान रहे, ठीक है। अमेरिकन तो हमारे पैसे लेके हेलीकॉप्टर नहीं दे रहे, तो वो F-16 को जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर F-16 को मार पड़ेगी, रैप्टे पड़ेंगे, तो उसको हम नहीं उड़ाएंगे। तो वो जो F-16 का गैप आ रहा है ना, और किसके मुकाबले में, ये जो अब इन्होंने मिराज कौन सा लिया है ताज़ा तरीन, उनसे तैयार नहीं खरीदे यार, फ्रांस से, जिसके राफेल है, वो तो राफेल लिया है। राफेल के आने के बाद जो इंडिया को एक एडवांटेज होना है या हुआ है, उसको मीट करने के लिए हमारा F-16 काफ़ी नहीं था, तो उसके लिए हम J-10 खरीदे हैं, सिंपल इज़ दैट। और जब तक हमारा थर्ड ब्लॉक जो है वो पूरी तरह एक्टिवेट होके अपनी हादसात खोल लेंगे उसके ऊपर पायलट हजरात जो हैं, तो उसके बाद फिर वो हमने 5th जनरेशन तैयारा तो शुरू कर रखा है ना वो अज़म प्रोग्राम के तहत, तो फिर वो 2030 तक अज़म आ जाएगा। तो 10 साल 15 साल इनकी सर्विस लेके हम इनको फारग कर देंगे, रिटायर कर देंगे जी। इसलिए हमने बहुत थोड़े से लिए, एक दो स्क्वाड्रन लिए, 46 का हमने ऑर्डर दिया है। जो जिन तजिया निगारों को हम फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस बहुत अच्छा चैनल है, मतलब कि उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, जितनी मेहनत करते हैं और जितने हकायक वो बयान करते हैं। उन्होंने भी यही तजिया किया है कि पाकिस्तान ये कम अज़ कम तैयारे 85-86 तक लेगा। मैं उनकी इसकी बुनियाद के ऊपर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी सिर्फ 46 का ऑर्डर प्लेस हुआ जी। वाइंड अप करें जी, इतना ही सारा टाइम ले गया। ले सामईन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल या अगले हफ्ते, कल का एक रहता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और फीडबैक पर मुश्तमिल ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम से वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।